پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، ذرا ایک سوال لیتے ہیں پشاور سے، اور پینلسٹ کا ہمارے پاس وقت کم ہے، ذرا ان کو ذرا ایک رسپانس دینا چاہتے ہیں. لیٹس سی واٹ پشاور از سیئنگ. شوگر کے اوپر جی سوال چلائیے گا. حکومت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ عوام کی خدمت کے لیے بیٹھا ہے یا عوام کو فروخت کرنے کے لیے بیٹھا ہے؟ چینی دیکھو دن بدن مہنگا ہوتا جا رہا ہے. اس نے عوام کے ساتھ جو وعدے کیے تھے سب کے مخالفت کر رہا ہے. گیس بجلی سب کچھ اس نے مہنگا کر دیا. اوکے لیٹس گو ٹو ناؤ. ہمارے پاس شاید کراچی سے ایک سوال ہے. کراچی کا سوال اٹھاتے ہیں جی. کراچی کا سوال لیں جی. کیا سوال یہی ہے کہ یہ کب تک چلے گا؟ یہ چیز کب تک چلے گی؟ بڑے بڑے سرمایہ دار بنتے جا رہے ہیں، غریب غربت کی لکیر سے بھی نیچے آ گیا. کب تک چلے گا جی؟ غریب فارغ ہے. غریب کی تو کوئی لکیر ہی نہیں ہے سوائے میانی صاحب کے، یا ادھر پیر بدائی یا ادھر شادی ٹالیاں. آپ ایک خوفناک حقیقت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ سر 8500 روپے کی قبر ہے طلعت صاحب، 85,000 روپے 8500 روپیز کی. اس میں کفن لگائیں، اس میں رسومات لگائیں، اور غریب آدمی جس کو جو تنخواہ دار ہے اس کا حساب بھر کے مجھے بتائیں. 8500 روپے کی اس وقت قبر ہے شہر میں. دیکھیں میں شیخ صاحب سے اتفاق نہیں کرتا اس سب لحاظ سے. اتنا وہ سرگوزی زمین مفت ہے نا قبرستان دی. نہیں میری بات شیخ صاحب، ہم آپ کے لیے بھی حاضر ہیں. اسے میری قبر بڑھا دی. مینوں نہیں کہا. اچھا جی بات یہ ہے طلعت بھائی، ملازمین پیشہ طبقہ کتنا ہے ہمارے ملک میں؟ ان کی 50% تنخواہیں گورنمنٹ نے بڑھائی ہیں. زرعی علاقوں میں، دیہاتوں میں یقین جانے، بے شک میں کہتا ہوں مہنگائی بڑھی ہے، لیکن دیہاتوں میں کاشتکار خوشحال ہوا ہے پچھلے نسبت. کاشتکار کے پاس پیسہ آیا ہے، بے شک تھوڑا ہے لیکن مہنگائی ضرور ہوئی ہے. وہ بیٹی کی شادی اگر اس نے کرنی ہے تو زیور آج کس لیول پہ چلا گیا ہے، کپڑا کتنا مہنگا ہے، لیکن کاشتکار کو پچھلے 2-3 سالوں میں کچھ خوشحالی آئی. یہ لوگ یہ بات اچھا نہیں ٹھیک ہے. اب جو بندہ جو مزدور طبقہ جس کی 6 یا 7 ہزار تنخواہ ہے، اس کے لیے پرابلم ہے، وہ ایک طبقہ ہے. اب 70,000 روپیہ بے انکم سپورٹ پروگرام پہ بھی گورنمنٹ دے رہی ہے. اب گورنمنٹ کوشش تو کر رہی ہے، لیکن ایک جو آیا ہے کرائسس آیا ہے، اکنامک میلٹ ڈاؤن آیا ہے، اس کا دیکھیں. یہ تو اب ہارون صاحب ٹیکنیکل آدمی ہے یہ، لیکن شیخ صاحب سلنگی دی تنخواہ ودی ہے، ریڈیو پاکستان دی تنخواہ 4280 روپے ہے. ابھی میں بہت اچھی بات کر سکتا ہوں. سلنگی لکھن روپے لے رہے ہیں بروں آ کے لندن تو، کیونکہ بہت بڑا ایڈوائزر ہے. ریڈیو پاکستان میں 4280 روپے لے رہے ہیں. ایک سیکنڈ دیکھیں، ایزیسٹ تھنگ از ٹو بیش دا گورنمنٹ، ٹھیک ہے، مگر بات انصاف کی کرنا چاہیے. انصاف کی بات کیا ہے؟ گورنمنٹ کتنی جاب دے گی؟ اس گورنمنٹ کو اکنامک پالیسی سمجھ نہیں آئی. انگلینڈ نے، یو کے نے اپنے 5 سال میں 4 لاکھ جابز گورنمنٹ کی شیڈ کی ہیں اور $125 بلین کی کٹنگ کی ہے. امریکہ جو ہے اٹ از بینڈنگ بیکورڈ to give incentives to the private sector to create jobs. مجھے حیرانی ہے کہ مجھے حیرانی ہے کہ یہ private sector jobs create کرے گی، اس کو incentive دے، وہ کارخانے لگائے گی. وہاں پہ دنیا میں اگر کسی کی اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کیا ہے، ساؤتھ کوریا، جاپان، وہاں پرائیویٹ سیکٹر نے کیا ہے. ان ممالک اکنامک پالیسی ٹھیک ان ممالک کے اندر پرائیویٹ سیکٹر میں چور نہیں ہے اکانومی میں، اور ایک صافی مجھے ایک جملہ اس کو پروگرام میں وائنڈ اپ کرنا ہے. ان تمام ممالک میں جب لوگوں کی جاب جاتی ہے تو نیچے سوشل سیفٹی نیٹ ہوتا ہے، ان کو روک لیتا ہے. اوپر سے آسمان سے پھینکتا ہے، اور قبر جو 8,500 کا ذکر اس کے اندر نہیں پھینکتا. I leave it here. Tomorrow we are going to continue with the same topic. آپ میں تینوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ شرکت کیا. ناظرین، چینی کا جو بحران ہے سپلائی سائڈ کا نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر چینی موجود نہیں ہے، موجود ہے. جہاں جہاں پڑی ہوئی ہے وہاں سے نکال کے مارکیٹ کے اندر ڈالنے کی ضرورت ہے، اور جو اس کو روک رہا ہے اس کو پکڑ کرنے کی ضرورت ہے. یہ گورننس کا ایشو ہے. ہمیں تو یہی سمجھ آیا، نہ جانے آپ کو کیا سمجھ آیا. کل دوبارہ اس کے اوپر پروگرام کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.